کہ آج تک ابھی تک بہت بڑا علاقہ اور پاکستان کا پاپولیشن کا ایک بہت ہی بڑا تعداد آج تک اس قدرتی آفت سے گزر رہے ہیں. سیلاب ختم نہیں ہو چکا ہے. ابھی تک بلوچستان کے پہاڑوں سے پانی سندھ میں داخل ہو رہا ہے. 50% کا جو ایریا تھا جو پانی میں ڈوبا ہوا تھا 50% ڈی واٹر ہو چکا ہے, 50% رہتا ہے. ابھی بھی اب کسی نے دیکھنا ہے تو جائے, خیرپور ناتھن شاہ جائے, میرے دیہات کے اندر کی طرف جائے تو آپ کو نظر آئے گا اب تک روڈوں کے دونوں طرف سمندر ہی سمندر ہے. یہ ایک تاریخی قدرتی آفت ہے. یہ ماضی کے سیلاب کی طرح ہمارا دریا کی وجہ سے نہیں, یہ سیلاب آسمان سے نیچے آئے ہیں. یہ ہمارے لیے قیامت سے پہلے ایک قیامت تھا. 33 ملین پیپل متاثر ہوئے. 33 ملین آسٹریلیا کی پاپولیشن سے زیادہ ہے, نیوزی لینڈ کا پاپولیشن سے زیادہ ہے. یورپ کے کافی ممالک کو آپ اکٹھا بھی کرے وہ 33 ملین تک نہیں پہنچ جاتے ہیں. کینیڈا کا 90% پاپولیشن ہے. میں یونائٹڈ نیشنز میں تھا تو میں نے وہاں کے جو وزیر خارجہ تھے ان سے پوچھے کہ اگر آپ کا 90% پاپولیشن راتوں رات اس قسم کے آفت سے گزرتا آپ سنبھال سکتے ہیں؟ تو صاف ان کا جواب تھا کہ نہیں, ہم نہیں سنبھال سکتے. میں سمجھاؤں تو کیسے سمجھاؤں؟ زمین کا رقبہ اتنا بڑا کہ پورا یونائٹڈ کنگڈم کا جتنا ہی زمین ہے یونائٹڈ کنگڈم میں وہ پورا کا پورا پانی سے کے نیچے. ابھی پورا انتظامیہ, سول سوسائٹی, سیاسی کارکن جون سے لے کے آج تک دن رات ایک کر کے محنت کر رہے ہیں. جو وسائل ہے جتنا ہم نے بندوبست کیا, اور سندھ حکومت نے اپنا ٹریجریز کھولے, جو بھی پروکیور کر سکے. وفاقی حکومت مدد کر رہے ہیں. میں جگہ جگہ جا کے ہر ملک سے رابطہ کر کے, چاہے وہ امداد ہو یا قرض کا معافی ہو یا کسی چیز کا, ہمیں بہت مدد مل رہا ہے. لیکن تعداد اتنا زیادہ ہے, متاثرین اتنے زیادہ ہیں, مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ جتنا بھی ہم کریں وہ کم لگتا ہے, کم محسوس ہوتا ہے, اور کرنے کا دل کرتا ہے, اور محنت کرنے کا دل کرتا ہے. اور جب میں تو حیران ہوں کہ 1/3 آف پاکستان ڈوبا ہو, اور آپ کچھ چینلز کو کھولے, آپ اسلام آباد کی طرف آگے بھرے تو ایسے لگتا ہے کہ الگ ایک ملک ہے, کو اندازہ ہی نہیں ہے. کووڈ میں جتنا فرق ہوا ہمارا معیشت پہ, اس سے زیادہ ہوا ہے اس سیلاب کی وجہ سے. جو آپ کا نہ صرف ایک قدرتی آفت کی وجہ سے, اتنا بڑا سیلاب کی وجہ سے جو تباہی اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ تو ہو ہی رہا ہے, پھر آپ کا پورا پاکستان میں 4 ملین ایکڑ زرعی زمین گیا, کھری فصل گئی. آپ کا نہ صرف زرعی معیشت تو ہمارا پورا کا معیشت کا بیک بون ہے, تو آپ کا پورا معیشت کا اس کا اثر ہوگا, ان خاندانوں کا اثر ہوگا. لیکن ایک اکنامک کانسیکوینس کے ساتھ ساتھ ہم فوڈ انسیکیورٹی کی مسئلے کو بھی آگے دیکھ رہے ہیں. کلائمیٹ ٹریجڈی, فوڈ انسیکیورٹی, اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کہا
کہ پاکستان از فیسنگ اے سیکنڈ کیٹاسٹرفی, اور وہ سیکنڈ کیٹاسٹرفی کیا ہے؟ ہیلتھ کیٹاسٹرفی چل رہا ہے. اس لیے پورا پاکستان میں اگر 33 ملین پیپل متاثر ہو, جو واٹر بورن ڈیزیزز پھیل رہے ہیں مچھروں کی وجہ سے, مختلف بیماریوں کی وجہ سے, وہ اتنا بڑا تعداد ہے کہ اگر ہمارے ہاسپٹلز ڈیمیج نہیں ہوتے, جو کہ ہے, اگر ہمارا نرسز, ڈاکٹرز, پیرامیڈیکل سٹاف خود متاثرین نہیں ہوتے, جو کہ ہے, پھر بھی اتنا بڑا مسئلہ ہوتا کہ ہمارے کھڑے ہاسپٹلز اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. But the World Health Organization has stated that 10% of Pakistan's hospital infrastructure has been damaged by these floods. اور اگر آپ سوچیں کہ پورا پاکستان میں floods نہیں تھے, تو وہ disproportionately what percentage of Sindh's health infrastructure would have been damaged by these floods? I think CM مجھے numbers دے رہے تھے, ابھی تک ہم نے 3.8 ملین پیپل کا ٹریٹمنٹ کیا ہے ہمارا میڈیکل کیمپس پہ, ہمارے ہاسپٹلس میں. مزید ٹریٹمنٹ کرنا پڑے گا. تو کلائمیٹ کیٹاسٹرفی ہے ہمارے لیے, ہیلتھ کیٹاسٹرفی ہمارے لیے, معاشی اور ذرائع کا جو امپیکٹ ہے اس کا آپ کا فوڈ سیکیورٹی پہ مسئلہ ہو رہا ہے. تو ہم تینوں طرف ان ایشوز کا مقابلہ کر رہے ہیں. ابھی تک لوگوں کو ریلیف پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور جہاں پانی نکلا ہے وہاں ہم ڈیمیج نیڈز اسیسمنٹ کر رہے ہیں, انتظار کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں سے پانی نہیں نکلا ہے وہاں سے بھی جیسے ہی نکلتے ہم اپنا ڈیمیج نیڈز اسیسمنٹ کریں. اس لیے جب ہمارا ڈیمیج نیڈز اسیسمنٹ ہوگا تب ہمیں اندازہ ہوگا کہ نقصان ہوا تو کتنا. ابھی تک پختونخوا میں, جنوبی پنجاب میں, بلوچستان میں کافی زیادہ اسیسمنٹ ہوا ہے, لیکن ایون بلوچستان میں ابھی تک 1,10,000 ایکڑ زمین پانی کے نیچے ہے. تو جب تک پانی نکلتا نہیں ہے, اور وہ سارا کا سارا پانی آپ کے تھرو ادھر گزرنا ہے ابھی تک, تو جب تک پانی نکلتا نہیں ہے آپ کو صحیح اندازہ نہیں ہوگا کہ تباہی کتنا ہوا ہے. ہم گیس کر رہے ہیں اس وقت کہ تقریباً $30 ارب کا نقصان ہوا ہوگا تقریباً یہ, لیکن یہ ہمارا اندازہ ہے, ابھی تک پکا ہمارا فگر سامنے نہیں آئی. ہم اس قدرتی آفت کو اس انداز میں لے جیسے ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ دو پاکستان ہو, یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک پاکستان ڈوبا ہوا ہے جو ڈوبے, باقی اپنا سیاست چمکاتے رہیں گے, باقی اپنے الیکشنز لڑتے رہیں گے, اپنے سیاسی گیمز چمکاتے رہیں گے. ہم اگر ایک ملک ہے تو ایک ملک ہو کے اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا. آج تک سوات میں متاثرین ہیں, آج تک جنوبی پنجاب میں متاثرین ہیں, آج تک لسبیلے سے لے کے نصیر آباد تک بلوچستان میں متاثرین ہیں, اور آج تک کراچی کے علاوہ پورا صوبہ میں سیلاب کے متاثرین ہیں. اور کراچی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے کراچی کا سیلاب میں نقصان نہیں ہوا, مطلب پورا کراچی ڈوبا نہیں. لیکن اگر آپ کو یاد ہوگا جب یہ بارشیں شروع ہوئے تو یہاں کراچی, اس وقت ہم نے سیاست کا نہیں سوچنا ہے, اس وقت ہم نے اپنے سیاسی جماعتیں کا نہیں سوچنا ہے, اس وقت ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ کون ہمیں ووٹ دے گا, کون ہمیں نہیں ووٹ دے گا. اب زیادہ آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. الیکشنز ہمیشہ ہوتے رہیں گے, سیاست ہمیشہ ہوتا رہیں گے, ہمارے لوگ زندہ رہیں گے تو ہم پھر ان کے ساتھ سیاست کر سکیں گے. اوپر سے ہیلی کاپٹر رائڈ لے کے وہ خود کہہ رہا تھا کہ اس نے اپنی پوری زندگی اتنے سارے قدرتی آفت دیکھے ہیں, زلزلے دیکھے ہیں, سیلاب دیکھے ہیں, وائلڈ فائرز دیکھے, کبھی اتنا تباہی نہیں نظر آیا. اور ہم اس کے شکر گزار ہیں کہ اس محنت کی نتیجے میں پورا کا پورا پھر جو یونائٹڈ نیشنز میں وزیر اعظم کا ڈیلیگیشن لیڈ کر رہا تھا ہمارا پاکستان کا جو ٹرپ تھا, انٹونیو گٹیرس صاحب نے پورا یونائٹڈ نیشنز کو پاکستان کے حوالہ کر دیا. انٹونیو گٹیرس نے پورا یونائٹڈ نیشنز کا ایجنڈا کو موسمی تبدیلی اور پاکستان کے سیلاب متاثرین کے حوالے کیے تھے. ہمارا
جتنا بھی اس کا شکریہ کروں میں کم کروں. نہ صرف 3 دفعہ انٹورو گنٹیرس نے اپنا تقریر میں، مگر صدر بائیڈن نے اپنا تقریر میں یونائٹڈ نیشنز میں کال کیا کہ پورے دنیا نے پاکستان کا مدد کرنا ہے. ہم نے سارے جو ویسٹرن وہاں ممالک سے ان سے انگیج کیے، اور ابھی تک صرف ہمارا فلیش اپیل میں مدد کر رہے ہیں. مختلف ممالک نے یہ بھی ہم سے کہا کہ آگے جا کے وہ مزید تعاون کریں گے، ہمیں اپنا ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن میں ہمیں مدد کریں گے، ہمیں انٹرنیشنل فائنینشل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ مذاکرات کے وقت ہمیں مدد کریں گے کہ نہ صرف ہمیں ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن میں مگر معاشی لحاظ سے ہمیں ایک کشن دیں کہ ہم اس مشکل وقت میں آگے نکلیں. اور پھر ہم نے ایک پروپوزل لے کے گئے ہیں پوری دنیا کے سامنے کہ ہم نے موسمی تبدیلی میں نہ صرف ایک بار پھر ہمارا کمیونیکیشن انفراسٹرکچر پہ کام کرنا پڑے گا، ہمارا اریگیشن انفراسٹرکچر پہ کام کرنا پڑے گا، ہمارا ایگریکلچر انفراسٹرکچر پہ کام کرنا پڑے گا، لیکن ہم ایسے کام کرنا چاہتے ہیں کہ اس سے آگے جا کے اگر مزید تباہی ہو تو وہ برداشت کر سکے. اس میں بھی تعاون کرنے کی وعدے کیے ہیں. یہاں بھی انٹرنیشنل فائنینشل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ مل کے ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم ایٹ لیسٹ صوبہ سندھ کے حد تک اور انشاءاللہ تعالیٰ پوری ملک کے حد تک جن لوگوں کا گھر کو نقصان ہوا ہے ان کو ہم مل کے حکومت اور وہ متاثرین مل کے ان گھر کو پھر سے بنائیں گے. جہاں جہاں انفراسٹرکچر کو نقصان ہوا ہے ہم ان کو پھر سے کھڑا کر دیں گے، مزید مضبوط بنائیں گے. اس قسم کا سیلاب آگے بھی خدا نہ خواستہ اگر ہوا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی ہم تیاری کر لیں گے. اس مشکل کے نتیجے میں جتنا ہمیں انفراسٹرکچر کام دیہاتوں میں، سیلاب متاثرین کے علاقوں میں، جنوبی پنجاب میں، بلوچستان میں، سندھ میں، پختونخوا میں انفراسٹرکچر میں ہمیں انویسٹ کرنا پڑے گا. اس سے انہی لوگوں کو ہم روزگار دے سکیں گے کہ اس سلسلہ میں ہمارے ساتھ ہیں. جہاں تک ذرائع معیشت کا